اچھا، آپ نے وہاں کے پہلوانوں کو کیسا پایا وہ کہ یہ چیز کوالٹی ان کی کوئی اچھی لگی ہو آپ کو؟ اور قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بے شک ہم نے انسان کو مشکل میں رہنے والا بنایا۔ اچھا، یہ بتا دیں ابھی جو پاکستان میں یہ جو پہلوان ہیں جیسے بشیر بھولا بلا ہو گئے یا اور پہلوان اعظم لڑکا ہو گئے ریاست کے، تو جو پہلوان ریٹائر ہو چکے ہیں کیا وہ بھی اس چیز کے لیے کوالیفائی کر سکتے ہیں اور کیا تیاری کر کے جائیں تو میڈل لا سکتے ہیں؟ اچھا، یہ بتا دیں گورنمنٹ اس کے لیے کتنا انعام گورنمنٹ نے اناؤنس کیا ہوا ہے اور لوگ کتنا سپورٹ کر رہے ہیں اس چیز کو؟ میرے پاس ایک فارمولہ ہے کہ پاکستان کے میڈل جو ہیں وہ درجنوں آ سکتے ہیں، ٹھیک، اور پاکستان کا کھلاڑیوں کو 100 ارب روپے ڈائریکٹ ان کی جیب میں جائے گا، اچھا اور پاکستان کا 1 روپیہ بھی نہیں لگے گا۔ میرے پاس ایک فارمولہ ہے۔ کریں گے میں کشتی والوں کو یہ کہتا ہوں، یہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں سپورٹ کم ہے، بھلے لوگوں جتنی آپ کو سپورٹ ہے پہلوانوں کو کسی کو نہیں ہے۔ اور جب میں ورلڈ کے مقابلوں میں بھی گیا ہوں اور میں نے ان کو ویڈیوز دکھائی ہیں پاکستان کی اچھا کہ 15,000 10,000 لوگ دیکھنے آتے ہیں، ان کے منہ کھلے رہ گئے۔ جی السلام علیکم، میں آپ کا ہوسٹ طیب علی آپ کی خدمت میں ایک اور ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں۔ جی آج ہمارے ساتھ موجود ہیں پروفیسر اکرم خان نیازی، جو حال ہی میں ورلڈ چیمپئن شپ میں برونز میڈل جیت کے ہیں، اور ماشاءاللہ سے پاکستان کا انہوں نے پرچم بلند کیا ہے اور ہمارے لیے فخر کی بات ہے۔ اور آج ہم ان کا انٹرویو کرنے ہیں اور ان سے وہ تمام چیزیں پوچھیں گے کہ کس طرح سے انہوں نے کوالیفائی کیا اور کیسے یہ اس ایونٹ میں انہوں نے پارٹیسپیٹ کیا، اور نیکسٹ ان کا کیا پلان ہے اور کیا ڈائٹ روٹین رہی ہے ان کی اور کتنی ورزش کرتے رہے ہیں۔ تو آج کی اس ویڈیو میں ہم یہ ساری چیزیں کور کریں گے۔ جی السلام علیکم پہلوان جی، کیا حال ہے؟ ٹھیک ہے؟ وعلیکم السلام، بالکل ٹھیک جی، الحمدللہ۔ اچھا استاد جی، آپ بتائیں یہ کس طرح سے آپ نے یہ اس چیز میں پارٹیسپیٹ کیا اور یہ کیسے آپ کو ان چیزوں کا پتہ چلا؟ تو آپ کو یہ ان چیزوں کے بارے میں فیڈریشن نے آگاہ کیا یا آپ خود اپنی بیس پہ ادھر گئے؟ یہ ڈیٹیل بتائیں۔ جی میں اس میں مجھے بھی حادثاتی طور پہ پتہ چلا کہ میں تقریباً آج سے 19 سال پہلے پہلوانی چھوڑ چکا تھا، گیم بھی پروفیشنلی چھوڑ چکا تھا۔ میرا سارا فوکس اپنے بیٹے مصعب اکرم نیازی پہ تھا کہ جو چیزیں میں حاصل نہیں کر سکا میں اس کو حاصل کرانے کی کوشش کروں۔ لیکن کوئی 4 سال پہلے کی بات ہے کہ میں 2019 کی کہ میں نے نیٹ پہ دیکھا، میں نے کوئی امریکہ بات کی اور فری اسٹائل ریسلنگ میں ہماری وہاں پہ ایک آرگنائزیشن سے بات ہو گئی کہ وہ مصعب کو بلائیں گے اور وہاں پہ ہم فری اسٹائل ریسلنگ میں پارٹیسپیٹ کریں گے۔ تو اس سرچنگ کے دوران میں مختلف ملکوں میں دیکھتا ذرا آ کے کہ پہلوانی کہاں پہ مقبول اور کس طرح ہوگی۔ مجھے پتہ چلا کہ ورلڈ میں ویٹرن ریسلنگ کے مقابلے بھی ہوتے ہیں۔ تو ویٹرن ریسلنگ کے مقابلے، ویٹرن جو مطلب عمر رسیدہ لوگ ہیں ان کے مقابلے ہوتے ہیں، ایج کیٹیگری کے حساب سے ہوتے ہیں۔ جب میں نے وہ دیکھا اور اس میں نے تھوڑا سرچنگ کی تو میرے دل نے کہا کہ میں کر سکتا ہوں۔ تو 2019 میں نے تیاری کی، جارجیا میں یہ ہونی تھی، تو وہاں پر میں نے تیاری کی، میری انٹری بائی چانس نہ جا سکی تو مس ہو گئی۔ تو پھر میں نے کہا فٹنس تو ایک جیسی ہے۔ ہیمر تھرو میں نے چھوڑ دیا تھا آج سے کوئی 32 سال پہلے، پاکستان جونیئر چیمپئن ہو کر میں نے چھوڑ دیا تھا، پاکستان یونیورسٹی جیتا تھا، تو میں نے اس کی تیاری شروع کی۔ تو اس کی ایشین چیمپئن شپ آ گئی، میری انٹری چلی گئی اور میں اس چیمپئن شپ میں دسمبر 2019 میں گیا ملائیشیا میں۔ وہاں پہ میں نے ہیمر تھرو یعنی زنجیری گولا پھینکنے میں گولڈ میڈل لیا، حالانکہ 103 بخار پہ میں گیا تھا جب وہاں پہ گیا۔ تو میرے ساتھ منگولیا سیکنڈ تھا، سری لنکا تھرڈ تھا، اور انڈیا کے جو 4 پلیئر تھے اس ایونٹ میں ان کی کوئی پوزیشن نہیں تھی، اور پاکستان سے میں اکیلا کھلاڑی تھا، خود ہی مینیجر تھا، خود ہی کوچ تھا، اور انڈیا کا جو دستہ تھا وہ 600 کھلاڑیوں پہ مشتمل تھا۔ جی جی، تو الحمدللہ اس طرح مجھے پتہ چلا۔ پچھلے سال میرا ویزا نہیں لگ سکا تھا، کچھ میری کوتاہی کہ میں نے اپلائی لیٹ کیا، اور جس پہ میں نے ڈپینڈ کیا ہو تو انہوں نے میرا وقت ضائع کر دیا۔ اس دفعہ بر وقت کوشش کی اور اللہ نے مجھے کھیلنے کی توفیق دی، سب اللہ تعالیٰ کے کرم سے ہوتا ہے، اور الحمدللہ میں نے برونز میڈل جیت لیا۔ اگلے سال جو مقابلے ہوں گے اس میں یونان گریس میں، اور انشاءاللہ میرا پکا ارادہ ہے کہ میں زیادہ اچھی ٹریننگ کر کے گولڈ میڈل پاکستان کے لیے لے کے آؤں گا۔ اچھا، یہ بتا دیں کہ اس کے لیے کوالیفائی کیسے کیا آپ نے اور یہ کوالیفائی راؤنڈ کیسے ہوتے ہیں؟ اس میں کوالیفائی یہ ہوتا ہے کہ انٹری فیڈریشن بھیجتی ہے، اس سے پہلے لائسنس لینا پڑتا ہے،
کہ یونائٹڈ ورلڈ ریسلنگ کا کہ آپ کھیلنے کے اہل ہیں، تو پھر آپ کو میڈیکل بنوانا پڑتا ہے کہ آپ ٹھیک ہیں، پھر وہ میڈیکل بنایا جاتا ہے، اس کو جب بھیجتے ہیں تو وہاں پہ پھر انٹری قبول ہو جاتی ہے، وہاں سے انویٹیشن آتا ہے، پھر آپ ویزے کے لیے اپلائی کرتے ہیں کئی ملکوں، مطلب اس میں تو پھر امبیسی کے پیش ہونا پڑتا ہے، آپ کو بندے کا انٹرویو ہوتا ہے، وہ پھر اس کے لیے وہ اوکے کر دے تو پھر بندہ اہل ہو جاتا ہے جانے کے لیے۔ ٹھیک۔ اچھا، آپ کا ورک آؤٹ کیا رہا اس دوران، آپ نے جو یہ ورلڈ چیمپئن شپ کے لیے تیاری کی وہ بھی بتا دیں، اس ایج میں آپ کون کون سا ورک آؤٹ کرتے تھے جو الحمدللہ میں نے سیکنڈ رن بیٹھ کے لگائے، اچھا جو دیسی ہوتے ہیں؟ دیسی، اچھا اور اس کے لیے گرپوں کو ڈیولپ کرنے کے لیے میں نے توڑیے کا استعمال کیا کہ اس کو بہت زیادہ نچوڑ کے بندہ جب بازو شل ہو جاتے ہیں فور آرم، اچھا تو اس اینڈ تک لے گیا۔ تو باقی اپنے جونیئر پہلوانوں کے ساتھ میرے ساتھ جو میرے کھاڑے کے لڑکے ہیں، مرجان پہلوان، جمال پہلوان، احمد خان نیازی، مقصود چلہ، سیفی نیازی، عمر نیازی، یہ میرے ادھر شاگرد ہیں بکھر میں۔ مصب سے بھی کچھ دن میں نے کی جب یہ بکھر میں آیا تھا، ابھی تو یہ لاہور میں ہوتا ہے، لیکن میں ٹریننگ ویسی نہیں کر سکا جو مجھے کرنی چاہیے تھی، اچھا میں مطمئن نہیں ہوں اپنی ٹریننگ سے، لیکن الحمدللہ جب وہاں پہ گیا تو پاور میں سب سے اچھا تھا، کھاڑے میں نہیں کر سکا پوری طرح سے جو کرنے چاہیے تھے، میں سمجھتا ہوں۔ تو میرے کچھ بزنس کے مسائل تھے یا جیسے تھے، ان کو بھی میں نے لک آفٹر کرنا ہے، میرے اپنے کالجز اور سکولز ہیں، تو وہ کچھ نہیں تھا اس طرح کا جو میں سمجھتا ہوں مجھے کرنا چاہیے تھی ٹریننگ، وہ میں نہیں کر سکا۔ اور نیکسٹ ٹائم کے لیے آپ کون کون سی ٹریننگ کریں گے اس کے لیے؟ اس کے لیے یہ میں دیسی ہوگی یا اکھاڑے ہوں گے؟ نہ دو، ہاں زور ہوں گے، اچھا جیسے زور ہوتے ہیں، اور داؤں کو رواں کرنا پڑتا ہے، ٹھیک۔ جو داؤ اپلیکیبل ہوتے ہیں۔ اچھا، آپ نے وہاں کے پہلوانوں کو کیسا پایا؟ وہ آپ سے زوروں میں تو کم تھے جو گرے ہیں آپ سے، لیکن آپ نے کیا چیز ان میں نوٹ کی کہ یہ چیز کوالٹی ان کی کوئی اچھی لگی ہو آپ کو؟ وہ داؤں میں زیادہ پرفیکٹ تھے انہوں نے پریکٹس زیادہ کی ہوئی تھی؟ نہ، پر میرے لیے المیہ یہ تھا کہ میں نے 28 سال کی عمر میں پہلوانی شروع کی، اچھا 35 میں چھوڑ دی، اور 35 میں 4-5 سال تو میری انجری لگی رہی، اچھا میں نے بہت زیادہ کشتیاں نہیں لڑی تھیں، صابر کسائی لئی والے کو گرایا تھا، اسلم سرسانے کو، رمضان شاہ صدر دین والے کو، صدیق چنگڑ کو، ایک ناصر تھا اس کو، ایک یہ صابر پہلوان صابن والا جو تھا، ٹھیک صابن والا بلا صابن والا کے بیٹے فرید پہلوان کو میٹ پہ، اور اس طرح میں نے مطلب کوئی کشتیاں 14-15 لڑی تھی لائف میں، اچھا پھر میں انجرڈ ہو گیا، پھر میرا فوکس ہو گیا، تو وہ جو لوگ تھے وہ اپنے ملکوں کے سالہ سال چیمپئن رہ چکے تھے، اچھا، اور ریٹائر ہو کے پھر ریٹائر ہو کے اس فیلڈ میں پھر تھے، تو میں سمجھتا ہوں کہ پروفیشنل پہلوان ان کی پہلوانی جو تھی ماضی میں، جو بات ماننی چاہیے مجھ سے، انہوں نے اگر میں نے پہلوانی کو وقت 15% دیا ہوا تھا تو انہوں نے 100% دیا ہوا تھا۔ ان کی مسل میموری بنی ہوئی تھی اس طرح؟ ہاں، باڈی کوآرڈینیشن مجھ سے بہتر ہوگا، پاور میں ان سے زیادہ نکلا، اچھا لیکن چونکہ میں زور پورے کر کے نہیں گیا تھا، جو میری کوتاہی تھی، میں سمجھتا ہوں ٹھیک اگر میرے زور پورے ہوتے 3 مہینے کے تو وہ میرے سامنے کھڑے نہیں ہو سکتے تھے۔ انشاءاللہ نیکسٹ ٹائم گولڈ، ہاں انشاءاللہ، باقی ہے تو اللہ تعالیٰ کے فضل سے انسان تو کچھ نہیں ہے، وہ کیا ہوتا ہے، آگاہ اپنی موت سے کوئی بشر نہیں، سامان 100 برس کا پل کی خبر نہیں، کوشش کرتے رہیں گے، اللہ تعالیٰ اگر اس دوران توفیق دی تو۔ اچھا یہ ڈائٹ کا بتائیں، ڈائٹ پلان آپ کا اس کر دوران کیا رہا اور نیکسٹ کیا رہے گا اس عمر میں؟ ڈائٹ کے لیے بھی بڑی توجہ کی ضرورت ہوتی ہے، جو میں نہیں کر سکتا، اچھا غفلت ہو جاتی ہے مجھ سے، اور اس میں جو ڈائٹ ہونی چاہیے میں اس میں بھی کہوں گا، نان چھولے آ گئے وہ بھی کھا لیے، اچھا سبزی آ گئی وہ بھی کھا لی، سفر پہ ہوتے ہوئے بندہ گوشت نہیں کھاتا، گھر پہ گھر والی میری جو ہے وہ بناتے ہیں اور سپورٹ کرتے ہیں جو میں ڈائٹ کہتا ہوں، لیکن میں مستقل مزاجی سے ایک ڈائٹ کو یوز کرنے سے ذرا میں بور ہو جاتا ہوں، اچھا میں پھل وغیرہ زیادہ کھاتا ہوں، کھانے وغیرہ پہ میں جو بھی سامنے آ جائے میں کھا لیتا ہوں، ایسا اسپیسیفک چیز نہیں ہے، بس جو بھی رینڈم چیزیں ہیں؟ ہاں اسپیسیفک، بس دن میں 3-4 انڈے بوائل کھا لیے، یا 1-2 گلاس جوس پی لیے جو اسپیسیفک ہوتا ہے، اس کے علاوہ میں کوئی اتنی توجہ نہیں کرتا۔ ٹھیک اچھا، آپ کے اندازے کے مطابق ابھی پاکستان میں جتنے بھی پہلوان ہیں
وہ اس ایج میں کہتے ہیں کہ ہماری اب لائف ختم ہو گئی ہے، اب ہم پہلوانی نیکسٹ نہیں کر سکتے، اب ایج ہو گئی ہے، اور اس طرح کی باتیں کرتے ہیں، ان کو آپ کیا میسج دینا چاہیں گے؟ کیا دونوں چیزیں وہ ساتھ کر سکتے ہیں، ایج اور ایک اللہ اور پاک اس کی طرف میں رجوع کرتے ہیں؟ میں ہر عمر میں بندہ سیکھتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی دنیا بڑی وسیع اور ذہن کو کھلا رکھنا چاہیے، سیکھتے رہنا چاہیے۔ صحیح۔ میں نے جو محسوس کیا ہے ایکسرسائز کی جو جوانی میں ضرورت ہے ڈھلتی عمر میں اس سے زیادہ ضرورت ہے۔ اچھا۔ جوانی کے زور پہ تو آپ چلتے رہتے ہیں، ڈھلتی عمر میں آپ نے ڈاؤن ہونا ہوتا ہے۔ اگر آپ ٹریننگ کرتے ہیں تو آپ ٹھیک ہو جاتے ہیں۔ میں تو سمجھتا ہوں کہ اب جیسے میں ٹریننگ کرتا ہوں تو میں صبح میں نے اگر ورک آؤٹ پورا کیا اور سارا دن میں سفر پہ ہوں، مجھے ایسے لگتا ہے کہ جیسے کسی نے میرے جسم میں پاور انجیکٹ کر دی ہے۔ حالانکہ ایکسرسائز کے بعد مجھے تھکنا چاہیے، ایکسرسائز کے بعد میں سارا دن فریش رہتا ہوں، اور جن 2-4 دنوں میں ٹریننگ نہ کروں ایسے لگتا ہے کہ جسم میں بیزاری، سستی، جیسے ایک مایوسی سی فزیک میں ہوتی ہے، دن میں کمی محسوس ہوتی ہے کہ کمی کوئی چیز محسوس۔ مس ہو گئی ہے۔ ایک تو وہ ذہنی طور پہ ہے نا، جسم بھی وہ پاور محسوس نہیں کرتا، اچھا، حالانکہ ٹریننگ کے بعد تھکنا چاہیے، ٹریننگ کے بعد فریش ہو جاتا ہے۔ ٹھیک ٹھیک۔ تو اس کی مثال یہ ہے کہ لائف از جسٹ لائک اے بائیسیکل، سائیکل کی طرح ہے کہ یہ اگر جیسے سائیکل کو اگر آگے چلاتے جائیں تو اس کو بیلنس کرنا آسان ہے، صحیح۔ اگر سائیکل کو کھڑا کر دیں تو یہ دائیں گرے گا یا بائیں گرے گا۔ تو آپ اپنی لائف کو اگر موومنٹ کریں، اور زندگی حرکت کا نام ہے، اور قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بے شک ہم نے انسان کو مشکل میں رہنے والا بنایا۔ جب آپ مشکل میں رہیں گے آپ تکڑے رہیں گے، اور جب آپ آسانی میں چلے جائیں گے پھر آپ کمزور ہو جائیں گے۔ ٹھیک ٹھیک، مطلب محنت جاری رکھنی چاہیے۔ محنت ضرور جاری رکھنی چاہیے، اور اللہ کی نعمت ہے، یہ اللہ کی نعمت ہے۔ اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ صحت کا بیماری سے پہلے خیال رکھو۔ اچھا۔ عام لوگ جو بیمار ہوتے ہیں، ہارٹ کا پرابلم، شوگر کا، بلڈ پریشر کا، تو ڈاکٹر انہیں واک کا کہہ دیتے ہیں۔ اگر وہی بندے پہلے واک کرتے تو بیمار بھی نہ ہوتے۔ تو اس لیے زندگی اور موت کا تو وقت مقرر ہے، آ جانی ہے۔ کوشش کریں اپنے اعمال درست رکھیں، ہر وقت صدقہ خیرات اور توبہ کرتے رہیں، تاکہ اگلے لمحے اگر چلے جائیں تو اللہ راضی ہو جائے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ اللہ کی نعمتیں ہیں، جتنی زندگی گزاریں بھرپور گزاریں، اس میں ایک لذت ہے۔ اور جو لوگ ایکسرسائز کرتے ہیں، میری پہلوان لوگ اس بات کی تائید کریں گے کہ فٹ پھرنے کا اپنا ایک نشہ ہے۔ جب آپ فٹ پھرتے ہیں نا تو ایک قدرتی جیسے کہتے ہیں نا ایک سرور ہوتا ہے، آپ اس میں پھرتے ہیں، فٹ رہنے کا بڑی چس ہے۔ مجھے یاد ہے کہ ایک دفعہ فٹ پھرنے کا اپنا ایک نشہ ہے، تو میں اسلام پورہ میں جب لاہور ہوتا تھا، آج سے کوئی بہت پہلے کی بات ہے، 27-28 سال پہلے کی بات ہے، تو میں میرے دوست ہیں ایوب چودھری، اسلام پورہ لاہور میں ملنے گیا، تو میں واپس آ کے جوس پی رہا تھا، تو سامنے چیئر پہ نا 3-4 لڑکے بیٹھ کے نا مجھے دیکھ کے خسر پسر کر رہے تھے۔ اب میں نے سمجھا کہ پتہ نہیں کیا وجہ ہے، کیوں مجھے غور سے دیکھتے ہیں۔ تو ان میں سے ایک اٹھ کے میرے پاس آ گیا، تو اس نے کہا جی آپ باڈی بلڈر نہیں لگتے لیکن آپ پلیئر لگتے ہیں۔ ہاف بازو شارٹ میں نے پہنی ہوئی تھی، تو 95 kg 6 فٹ ہائٹ میں بڑا ایک آئیڈیل فزیک تھی۔ تو اس نے کہا آپ کس گیم کے پلیئر ہیں؟ تو میں نے کہا کہ جی میں کک باکسنگ اس وقت میں کرتا تھا، نیشنل چیمپئن ہوں جی وہ۔ انہوں نے کہا جی ہمارے ملک میں بھی اس لیول کے لوگ ہیں، ہمیں بڑی خوشی ہوئی۔ تو انہوں نے مجھے اپنی طرف سے جوس بھی پلائے، اور وہ پھلوں کا نا ایک شاپ پر بھر کے جی ہماری طرف سے گفٹ ہے، تو میرے رکشے میں رکھوا دیے۔ تو یہ ایک محبت ہوتی ہے۔ اور جب آپ پازیٹیو چلتے ہیں نا، جب اللہ کی آواز آ جاتی ہے کہ میں اس بندے سے راضی ہوں نا، پھر دنیا آپ سے راضی ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ میں مثال دیتا ہوں، اب ساول پہلوان سے میرا بیٹا کشتی ہارا پل کمر کے میلے پہ، اور وہاں پہ لوگوں نے جو آ کے محبت دی اس کو میں وہ نہیں کر سکتا۔ اور آپ پازیٹیو رہیں گے، اور ان لوگوں نے جو مجھے ساول پہلوان، اس کے استاد، اس کے والد استاد اس کا پپو پہلوان ہے حاجی، بہت اچھا انسان ہے، اور اس کے والد، انہوں نے جو مطلب دل کے اور پل کمر کے علاقے ڈیرہ غازی خان کے لوگوں، اور رشید سیانی وہاں پہ آرگنائزر تھا، ان کی باتوں میں سرائے ویسے میٹھے، ایسے لگتا تھا جیسے ان کے دل ان کے منہ سے محبت میں باہر آ رہے ہیں۔ تو یہ چیزیں حاصل ہوتی ہیں۔ اب آپ کھیلتے اپنے لیے، اب ہم باہر گئے، مطلب میں جب پچھلے سال 3 سال پہلے میں نے جب ہیمر تھرو میں گولڈ جیتا، تو وہاں پہ پٹھان اکٹھے ہو گئے کوچنگ کے شہر میں،
تو اب شہر بھی میرے لیے نیا تھا، تو میں تھکا ہارا گیا وہاں پہ۔ جس وقت میں ایئرپورٹ پہ اترا تو وہاں پہ میں وامٹنگ کر کر کے بری حالت تھی، جہاز میں بھی تکلیف تھی، تو ایک روشنی قرآن پاک میں روشنی ہے نا، تو میرے ذہن میں بار بار آ رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں سورہ علم نشرہ میں کہ بے شک مشکل کے بعد آسانی ہے، مشکل کے بعد آسانی ہے۔ اللہ مجھے کو خاص کرم کرے گا۔ میں جہاز میں 103 کے بخار میں بڑی تنگ حالت میں تھا، وہاں پہ پہنچا تو ایک خاتون کھڑی تھی ایئرپورٹ کوچنگ پہ، سفر بھی لمبا تھا، پہلے کوالالمپور اور پھر کوچنگ، اور تو اس نے کہا سر آپ پاکستان سے ہیں، انڈیا کی تھی، تو آپ کا تو روم بک ہوا ہے کہ نہیں ہوا، آپ کو پریشانی ہوگی۔ تو میں نے نیٹ پہ کوئی پٹھان لوگ تھے مردان کے علاقے کے، رستم کے، تو انہوں نے مجھ سے رابطہ کیا تھا، وہ فون پہ رابطہ ہوا، وہ مجھے لے گئے، پھر کمپٹیشن ہوا، وہ بچوں کے ساتھ آئے ہوئے تھے، کجب خان تھا، اسی طرح شاہ نواز خان تھا، اور دوسرے ان کی بیٹی عائشہ بھی 6 سال کے ساتھ آئی ہوئی تھی، وہ مجھے بیک اپ کر رہے تھے، اور پھر ہلا گلا ہوا جیتنے کے بعد۔ اور جب میں واپس آنے لگا تو وہی ان کی گائیڈ جو تھی انڈیا کی اپنی ٹیم کو لے کے جا رہی تھی، تو وہ کہتی ہے خان صاحب آپ نے تو گولڈ بھی جیت لیا اور لوگوں کو دل بھی جیت لیے کہ اتنے لوگ آپ کو ایئرپورٹ پہ چھوڑنے آئے ہیں۔ تو وہ لوگوں نے کہا جو وہاں پہ مردان کے پٹھان تھے، انہوں نے کہا جی ہمارا تو ان چند دنوں میں اتنا دل ہے کہ ان کے ساتھ پاکستان ہی چلے جائیں۔ تو عزت محبت آپ بانٹتے رہیں تو آپ کو، اور لوگوں کے لیے اچھا سوچیں، اور نوجوانوں کے لیے یہ ہے بیٹا اللہ تعالیٰ جتنا آپ خود سے محبت کرتے ہیں نا، اس سے زیادہ آپ کی ماں آپ سے محبت کرتی ہے، اور ماں سے بھی 70 گنا زیادہ اللہ تعالیٰ محبت کرتا ہے۔ وہ جو راستے دیتا ہے یہ آپ کے لیے ہمیشہ کے لیے فائدہ مند ہے، ان راستوں کو اپنائیں، اور زندگی میں ایک بات آپ کامیابی کا گر سمجھ لیں کہ ہر نماز میں کہتے ہیں کہ اہدنا الصراط المستقیم، ہر رکعت میں کہتے ہیں اگر آپ کا صراط مستقیم میں آپ جس کیٹیگری میں جس لیول پہ ہیں اللہ آپ کے ساتھ ہے۔ اور دوسرا، جب دنیا کو پتہ چل جائے کہ ان کی عزت جان مال کے لیے آپ بہتر سوچتے ہیں تو پرایا بندہ بھی آپ سے محبت کرے گا۔ بلکہ اس کی مثال میں یہ دیتا ہوں کہ میں اب اس ٹرپ پہ تھا، ظاہری گیٹ اپ میرا ہی تھا جو زیادہ ذرا داڑھی اور ٹوپی جیسے مسلمانوں کو ہوتا ہے، تو مجھے وہاں پہ جو عزت مل رہی تھی عام پلیئر سے کچھ کئی گنا زیادہ مل رہی تھی۔ اور جب میرے کمرے کو چیک آؤٹ پہ وزٹ کیا تو وہاں پہ ایک ریسلر تھا جو ہمیں ہیلپ آؤٹ کر رہا تھا ہمارے ہوٹل میں، یورپین چیمپئن تھا، محمد طارق، ایجپٹ سے تھا اور بلغاریہ کا اب نیشنل بھی تھا۔ تو کچھ بات کی تو میں نے کہا جی میں نے وہ چابی دے دی ہے چیک آؤٹ کے بعد اپنے روم کو، تو وہ روم میں ان کی ہر قسم کی چیزیں پڑی ہوتی ہیں پینے کے لیے، تو جب وہ روم کو چیک آؤٹ کے لیے چیک کرتے ہیں جو مینیجر، تو اس نے کچھ ان کو بات کی تو مجھے کہتا ہے وہ انگلش میں اف یو آر گڈ دین ایوری تھنگ از گڈ، کہ اگر آپ اچھے ہیں تو پھر ہر چیز اچھی ہے، کوئی گلہ ہے ہی نہیں۔ تو اس میں اس لیے محبت کا بزنس کریں، پازیٹیوٹی کا بزنس کریں، اللہ کا جو دامن ہے پکڑے رکھیں، پھر دیکھیں کہ یہ جاب، یہ بزنس، یہ ہر چیزیں ثانوی ہو جائیں گی، بنیادی نہیں ہوگی۔ بنیادی ہے صراط مستقیم، یہ پکڑ لیں، باقی چیزیں خود بخود آتی جائیں گی۔ ہمیں یاد ہے کہ جب ہم عام سے تھے، انسان تھے، میں ایف سی کالج میں 3,000 اس وقت 6,000 میری تنخواہ تھی، میں پڑھاتا تھا، اور پنجاب کالج میں کوچنگ کرتا تھا، میری 3,000 وہاں سے میں لیتا تھا۔ تو جب میں پازیٹیو زیادہ ہوا، اللہ کے راستے پہ چلا، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق میں نے باوضو رہنا شروع کیا، میں نے جب، اور لاہور سے بکھر چلا گیا، میں نے جب ایوریج اپنی سیلری دیکھی کئی سالوں کی تو 9 لاکھ روپے پر منتھ میری آمدن بڑھ گئی، یعنی 100 گنا بڑھ گئی۔ تو اللہ نے اب عزت بھی، ایک پوزیشن کے لیے ہم کالج میں ترستے تھے کہ اللہ ہمیں ایک پوزیشن دے دے، 3rd یا 2nd، پھر کالج کے نئے ریکارڈ کیے۔ اس وقت پنجاب میں بریگیڈیئر سرفراز صاحب تھے پنڈی گھیب سے، وہ اتنا اسکالرشپ ایک پلیئر کو دیتے تھے جو ایک اچھے خاصے
ملازم کی تنخواہ ہے، تو 2 سال میں ان سے وظیفہ لیتا رہا، اپنی پڑھائی کے اخراجات نکلتے رہے۔ پھر کتابیں لکھی، اس سے میں نے لاکھوں روپے لے لیے، حج ان کتابوں سے کیا لکھنے سے۔ وہ الائڈ بک سینٹر کے مالک تھے، اللہ انہیں دونوں قبر اور آخرت آسان کرے اور درجات بلند کرے، صغیر صاحب، تو انہوں نے مجھے لاکھوں روپے دیے میری کتابیں لکھنے کی رائلٹی کے طور پہ، تو سب کچھ ملا۔ اب یہ ہے کہ اللہ خاتمہ ایمان پہ کر دے۔ ماشاء اللہ۔ اچھا یہ بتا دیں، ابھی جو پاکستان میں یہ جو پہلوان ہیں جیسے بشیر بھولا بلا ہو گئے یا اور پہلوان اعظم لڑکا ہو گئے ریاست کے، تو جو پہلوان ریٹائر ہو چکے ہیں، کیا وہ بھی اس چیز کے لیے کوالیفائی کر سکتے ہیں اور کیا تیاری کر کے جائیں تو میڈل لا سکتے ہیں؟ جی آ سکتے ہیں، لیکن وہ تیاری کریں۔ اچھا ہاں تیاری کریں، اور پھر وہاں پہ بڑا ڈسپلن ہوتا ہے کہ بندہ اچھا لگتا ہے، تو وہ تیاری کریں تو ہو سکتا ہے۔ اچھا ہاں ایسی ناممکن بات نہیں، اپنی اپنی ایج کیٹیگری میں اچھے لوگ رہے ہیں۔ اچھا یہ کیٹیگریز بتا دیں کون کون سے تھے؟ 40 پلس، 50 پلس؟ اس میں 35 سے شروع ہوتے ہیں، 35 پلس، 40 پلس، 45، 50 اور 55 پلس۔ اچھا حامد خان سے میری بات ہوئی ہے، انشاءاللہ نیکسٹ ایئر وہ میرے ساتھ جائے گا۔ میرا دوست بھی ہے، بڑا خوبصورت اور اچھا انسان ہے، اور بڑا ہنس مکھ ہے اور جولی ٹائپ ہے، اور بڑا پازیٹیو ہے، تو انشاءاللہ نیکسٹ ایئر وہ میرے ساتھ، اس کا بات ہوئی ہے، جائے گا، تو انشاءاللہ ہم ایک دوسرے کو کندھوں پہ اٹھائیں گے۔ انشاءاللہ ضرور۔ اچھا یہ بتا دیں گورنمنٹ اس کے لیے کتنا انعام گورنمنٹ نے اناؤنس کیا ہوا ہے اور لوگ کتنا سپورٹ کر رہے ہیں اس چیز کو؟ گورنمنٹ نے اناؤنس کیا تھا، مجھے پہلے بھی 50 مشرف کے دور کا اناؤنس ہے، اس نے ورلڈ چیمپئن اور اولمپک کے لیے 1 کروڑ کیا تھا، کامن ویلتھ ایشین کے لیے 50 لاکھ، اور یہ اس کے لیے کیا تھا، یہ سیف گیمز کے لیے 10 لاکھ، مشرف نے یہ کیا تھا۔ اب مہنگائی بڑھ گئی ہے تو 5، 4، 6 گنا زیادہ ہونا چاہیے، لیکن المیہ یہ ہے کہ وہ بھی نہیں دے رہے۔ اب عمران خان ہمارے حلقے سے ہے، پائی خیل سے، میں بھی پائی خیل ہوں، ابھی سیٹل تو بکھر ہوں، تو وہ 2019 والا 50 لاکھ ابھی گورنمنٹ نے مجھے نہیں دیا۔ جی اب پتہ نہیں دیتے ہیں نہیں دیتے، اللہ انہیں ہدایت دے۔ گورنمنٹ اچھی ہے اپنی طرف سے، لیکن وہ اور اپنے کاموں میں اپنی اس میں مصروف ہے، ان کو کوئی مشورہ دینے والا بھی نہیں دیتا۔ اور میں ایک اور بات آپ کے توسط سے یہ کہنا چاہوں گا کہ میں نے ایک فارمولہ عمران خان کو بھیجا تھا، اب عمل نہیں ہوا، میں نے مختلف ذرائع سے پہنچایا کہ میرے پاس ایک فارمولہ ہے کہ پاکستان کے میڈل جو ہیں وہ درجنوں آ سکتے ہیں، اور پاکستان کا کھلاڑیوں کو 100 ارب روپے ڈائریکٹ ان کی جیب میں جائے گا، اور پاکستان کا 1 روپیہ بھی نہیں لگے گا۔ میرے پاس ایک فارمولہ ہے۔ اب آپ کے لیے یہ بات حیران کن ہوگی، سامعین کے لیے، کہ پاکستان کا جو اولمپک میں آخری میڈل آیا تھا وہ 1928 میں 1988 میں حسین شاہ کا باکسنگ میں تھا، 3rd میڈل۔ اس کے بعد آج تک پاکستان کا میڈل نہیں آیا۔ دنیا میں ایسے ملک ہیں جن کی آبادی 3 سے 4 لاکھ ہے، بہاماس اور دوسرے تیسرے، اور ان کے اسی طرح اور بھی بے شمار ملک ہیں جن کے لاہور میں اگر کریں تو لاہور میں ان کے ملکوں کی آبادی کے 40 شہر نکلے، اور کراچی میں کہیں 45 شہر نکلے، لیکن ان کے بھی میڈل، اور پاکستان میں آج تک میڈل نہیں ہے۔ اور ایک اور بڑی بات کہ جن ملکوں کے میڈل نہیں آتے ان میں بھی ادنا ترین درجے پہ پستی پہ پاکستان ہے۔ کیوں؟ وہ تو ملک چھوٹے چھوٹے ہیں جن کا نام بھی آپ نے کبھی نہیں سنا، تو ان کی آبادی اگر 2 لاکھ یا 1.5 لاکھ یا وسائل یا رقبہ کسی ہمارے شہر کے برابر ہے، چھوٹے شہر کے برابر، اگر ان کا میڈل بھی نہیں ہے اور ہمارا میڈل بھی نہیں ہے تو ہم پستی میں اس سے اور نیچے چلے گئے کہ ہمارے پاس وسائل زیادہ ہیں۔ لوگ بیچارے بہت اچھے ہیں یہاں پہ، لوگ اچھے ہیں، لوگ سپورٹ کرتے ہیں، محبت دیتے ہیں، لیکن گورنمنٹ کا سسٹم ہی نہیں ہے۔ تو اگر یہ میں نے بات کی ہے کہ ایک فارمولہ میرے پاس ہے کہ پاکستان کے میڈل درجنوں آئیں گے، اولمپک میں بھی، ورلڈ چیمپئن شپ میں بھی، اور کھلاڑیوں کو 100 ارب روپے بھی ملیں گے، اور گورنمنٹ کا 1 روپیہ بھی نہیں لگے گا۔ اور گورنمنٹ چاہے پی ٹی آئی کی ہو یا یہ نون لیگ کی ہو، اور کم از کم 2-3 لاکھ ان کا ووٹ بینک وہ بڑھے گا جو سپورٹس مینوں کا یا ان سے متعلقین کا ہوگا، لیکن کسی کو اس طرف احساس ہی نہیں ہے۔ حالانکہ میں نے یوٹیوب پہ بھی یہ بات کی، مطلب میاں والی کے ایم این اے کو کہا
اور عمران کے قریبی جو بندے ہیں ان تک میں نے یہ بات پہنچوائی، اچھا، لیکن کوئی اس میں ابھی تک وہ بات فارمولا آپ شیئر کرنا چاہیں گے ادھر؟ ہاں وہ فارمولہ جب مطلب وہ کریں گے نا ارباب اختیار کوئی رابطہ، تو اس میں بڑا آسان سی بات ہے۔ اچھا، ہاں وہ فارمولہ شیئر ہو بھی سکتا ہے، تو اس میں اس کے لیے اسپیسیفک ایک پروگرام ہم کر لیں گے۔ ٹھیک ٹھیک، جی جی، یا میں چاہتا ہوں کہ کیونکہ میں خود ان کو جا کے بیان کروں۔ جی جی، چلیں ٹھیک ہے۔ اچھا یہ بتا دیں کہ فیڈریشن نے آپ کو کتنا سپورٹ کیا اس ایونٹ میں جانے کے لیے، اور کوئی انعام وغیرہ انہوں نے مقرر کیا آپ کے لیے؟ فیڈریشن بیچاری کیا کرے، اب اس کے پاس ٹوٹل 16-17 لاکھ روپے ہوتے ہیں پورے سال کے، اچھا جس میں وہ بڑی مشکل سے خط و کتابت ہی کرتی ہوگی، کیونکہ میرے ایک ٹرپ پہ 8 سے 9 لاکھ روپے لگے۔ اچھا، تو فیڈریشن ذاتیات کے تھے؟ ذاتی آپ میرے تھے، اور یہ جو ہے انڈیا کے وہاں جو بندے ملے تو ان کو ٹاٹا کا انہوں نے پہنے ہوئے تھے ٹریک سوٹ کو، ٹاٹا موٹر سپانسرشپ تھی۔ وہ کہتے ہیں کہ کرکٹ کے بعد سب سے زیادہ سپانسرشپ ہماری ریسلنگ کو ہے، اور دنگل فلم نے وہاں پہ ٹرینڈ بہت بنا دی ہے، سپانسر بھی بہت مل گئے ہیں ان کو، اور گورنمنٹ بھی سپورٹ کرتی ہے، اور کشتی میں وہ ہم سے آگے چلیں گے۔ اچھا، اور ان کی فیڈریشن بھی کوئی عمل وغیرہ کر رہی ہے؟ ان کی فیڈریشن کو میرے خیال میرے علم کے مطابق 18 سے 20 کروڑ سال کا ملتا ہے، اچھا، جو مطلب ہمارا ان کا 1% ہے، تو 1% اور 100% کا ڈفرینس ہے نا۔ اور وہاں پہ دنگل بہت ہوتے ہیں، ہمارے جو میلے ہوتے ہیں، میں آفرین شاباش دیتا ہوں جو میلے کراتے ہیں، منو گرمانی ہو گیا، الطاف ہو گیا، یہ عمران دستی ہو گیا، اس طرح رشید سہانی ہو گیا، اور بہت سے لوگ ہیں، پپو پانچ فیض والے حاجی ہے وہ بڑا سپورٹ کر رہے ہیں، حمزہ کرنٹ ہو گیا، جو یہ لوگ۔ اور میں گجرانوالہ والوں کو یا لاہور والوں کو چیلنج کروں گا کہ دیکھیں اچھی بات کو کاپی کرنی چاہیے۔ پہلوانوں کو بھی میں کہوں گا، ان کے ذمہ داران کو، کہ وہ اپنے علاقوں لاہور اور اس میں بھی تو میلے کرائیں نا، جہاں پہ ان کو زیادہ بڑی کمپنیاں سپانسر بھی کر سکتی ہیں، وہ عزت محبت کا آپس میں ایک کوآرڈینیشن پیدا کریں۔ ابھی بھولا بھالا اور یوسف پہلوان نے ایک اچھا سٹیپ لیا ہے کہ وہ آرگنائز کرانا شروع کیے، تو یہ گورنمنٹ تو نہیں کر رہی، انہیں تو بہت سے کام کرنے چاہیے، وہ نہیں کرتی۔ یہاں تو المیہ یہ ہے کہ سپریم کورٹ جس بندے کو بری کرتی ہے وہ 3 سال پہلے پھانسی لگ چکا ہوتا ہے، اور سپریم کورٹ اس بیچارے کو کر رہی ہوتی، بری کر رہی ہوتی۔ یہ تو سسٹم ہے ہی نہیں نا۔ چلو ہم لوگ یہ لوگ مطلب، اور دنگل کرانے والوں لوگوں میں یہ جو ہے قاضی محبوب لوگ، تو یہ لوگ جو دنگل کراتے ہیں اچھا، اس طرح گوپانگ لوگ ہیں وہ کراتے ہیں، فضل شاہ کو اللہ جنت دے، وہ اچھے دنگل کراتا تھا۔ تو یہ لوگ خدمت کر رہے ہیں، ان کو کرانی چاہیے تاکہ یہ شوق بڑھتا رہے۔ پھر بھی ہمارا سال مہینے میں 1 دنگل یا 2 ہوتے ہیں، اتنے بھی نہیں ہوتے میلے۔ انڈیا میں میری بات ہوئی ہے، انڈیا میں میرے رابطے ہیں وہاں کے پہلوانوں سے، آپ حیران ہوں گے کتنے ہوتے ہوں گے دنگل، آپ بتائیں ایک کیٹیگری کے پہلوانوں کے سال میں کتنے ہوتے ہوں گے دنگل وہاں پہ میلے؟ سال میں تو نہیں، میں کچھ عرصے سے فالو کر رہا ہوں اور دیکھ رہا ہوں روزانہ ہو رہے ہیں۔ روزانہ ہو رہے ہیں، اور ٹھیک ہے آپ کہہ رہے ہیں، روزانہ کئی ہو رہے ہیں، ہاں، الگ الگ جگہ پہ، الگ الگ جگہ پہ ہوتے ہیں، اور سارے ایک کیٹیگری کے۔ اور میں نے اندازہ لگایا ہے سال میں ایک کیٹیگری کے 2,500 سے 3,000 میلے وہاں پہ ہوتے ہیں، اچھا 2,500 سے 3,000 سال کے، جبکہ ہمارے یہاں پہ 25 ہوتے ہوں گے اگر ملا دیں، مہینے کے 2 بھی نہیں بنتے ایک کیٹیگری کے جس کے پہلوان لڑیں۔ صحیح صحیح، ایک کے تو 5-6 ہوتے ہوں گے پورے سال کے، ہاں ہاں ایک کیٹیگری کے، ہاں ٹھیک چھوٹے ہے، ہوتے ہیں جو 25۔ جی جی ہاں یہی، اور وہاں پہ 2,500 اور بڑا پیسہ وہ وہاں پہ دیتے ہیں ان کو، بلٹ موٹر سائیکل، ٹریکٹر، جیپیں۔ اور میں نے پتہ کیا ہے 70,000 وہ دیتے ہیں ایک کشتی کا، 70,000 سے 1,00,000 تک۔ لیکن پاکستانی لاکھ سے اوپر چلا نہ پاکستانی ₹3.25 روپے کا 1 روپے ہے، اچھا، اٹ مین کہ انہیں 2.5-3 لاکھ روپے ایک کشتی کا ملتا ہے۔ ہاں، اور بلٹ، کاریں وغیرہ اور یہ بھی۔ ہاں وہ پھر مہنگے ہو جاتے ہیں۔ اور کشتی میں آپ کو کیا لگتا ہے لوگ کتنا پیار کرتے ہیں کشتی کو؟ اگر یہ پرموٹ ہو جائے اور اچھے لیول پر چلی جائے تو لوگ کتنا انجوائمنٹ کریں گے؟ میں کشتی والوں کو یہ کہتا ہوں، یہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں سپورٹ کم ہے، بھلے لوگوں جتنی آپ کو سپورٹ ہے پہلوانوں کو کسی کو نہیں ہے۔ مجھے یاد ہے فٹ بال کا جب ٹورنامنٹ ہوتا ہے پوری ٹیم کھیلنے جاتی ہے، جس میں کئی نیشنل پلیئر بھی ہوتے ہیں، اور ان کو 2,000 آنے جانے کا کرایہ ملتا ہے صرف
اور کچھ بھی نہیں ملتا 2-3 ہزار، اور جو 15-16 بندے جا رہے ہیں ان کا کرایہ اتنا بنتا ہے۔ پہلوانی کا تو سی کیٹیگری والا بھی اس کو 2 ہزار کا وہ ایزی لوڈ بھیجیں گے تو بیانہ تصور ہوگا پھر بھی 8-10 ہزار لے گا۔ بی کیٹیگری والا جو ہے وہ 20 سے لے کر 50 ہزار لیتا ہے، اور اے کیٹیگری والا لاکھ سے نیچے لیتا ہی نہیں ہے۔ تو آپ کو تو خزانے، اور جو یہ مطلب عمران دستی کا ایک دفعہ میلہ تھا، بارشیں تھیں، اجازت نہیں مل رہی تھی کورونا سے، اور ایک دن میں میسج چلا کہ جی جب میلہ ہوگا، اور دھند میں میں نے دیکھا وہ میلہ ہوا، اور اس میں آپ کو شاید یاد ہوگا جی 2 سال پہلے کی بات ہے، میرے خیال میں 15-20 ہزار کا کراڑ ہوا۔ اور جب میں ورلڈ کے مقابلوں میں بھی گیا ہوں اور میں نے ان کو ویڈیوز دکھائی ہیں پاکستان کی کہ 15,000 10,000 لوگ دیکھنے آتے ہیں، ان کے منہ کھلے رہ گئے کہ اتنی پذیرائی لوگ کرتے ہیں۔ تو یہ پہلوانوں آپ کو خزانہ ملا ہوا ہے، محنت کریں، اور سب سے بڑی بات یہ ہے یہ جو شوقین ہیں ان کے ساتھ کوآپریٹ کریں، اور شوقینوں کو بھی چاہیے کہ مزید اچھے سپانسر ارینج کریں۔ اور میری یہ ریکویسٹ بھی ہے اور ایک چیلنج بھی ہے، لاہور، فیصل آباد، سیالکوٹ اور گوجرانوالہ کو، یہ 4 بڑے شہر ہیں، ان کو کہ سرائیکی والے آپ سے آگے بڑھے ہوئے شوق میں کہ وہ میلے بھی کراتے ہیں، معاوضہ بھی دیتے ہیں، اور بڑی محبت سے دنگل کو مکمل بھی کرتے ہیں۔ آپ پہلوانوں کو، یہ پرانے پہلوانوں کو، خلیفوں کو، یہ جو بچوں پہ تنقید تو ہم کرتے ہیں کہ آپ غلط ہو ٹھیک ہو، یہ پرانے سینئر پہلوانوں کا یہ فرض ہے کہ وہ نئے پہلوانوں کے لیے راہ ہموار کریں۔ اور یہ ان 4 شہروں میں جہاں پہ پہلوانی ہے بھی صحیح، یہ سیالکوٹ، لاہور، گوجرانوالہ اور فیصل آباد، آپ کے لیے یہ چیلنج ہے کہ آپ میلے کرائیں، اور ہر شہر میں کم از کم مہینے میں 1 یا 2 میلے ہونے چاہیے، پھر دیکھیں کہ پہلوانی آگے جائے گی۔ چلو گورنمنٹ اپنا فرض ادا نہیں کر رہی تو ہم ان پہ یہ تنقید نہ کریں کہ ہم آگے بڑھیں۔ جو ہر انسان سے وہ پوچھا جائے گا جو اس کے دائرۂ اختیار میں ہے۔ چلو گورنمنٹ کو ہم نے جب ووٹ دینا ہوگا دے دیں گے، ایسے بحثوں کا فائدہ نہیں ہے، جس کو بہتر سمجھیں گے دے دیں گے، لیکن ہم جو کام کر سکتے ہیں، بچوں کو سپورٹ کر سکتے ہیں یا آرگنائز۔ اب میں انشاءاللہ بکھر میں ہر 2 مہینے میں، میرا ارادہ ہے، اللہ مجھے ارادے میں پورا رہنے کی توفیق دے، میں لاہور میں بھی دنگل کراؤں گا، میں انشاءاللہ بکھر میں بھی ہر 2 مہینے میں 1 دنگل کراؤں گا۔ ماشاءاللہ۔ اچھا، ابھی آپ کا بیٹا بھی ماشاءاللہ بہت اچھی کشتی لڑ رہا ہے، اور نیشنل میں وہ کافی سارا میڈل بھی جیت چکا ہے، اور میں نے بھی دیکھا ہے، مجھے بھی پسند ہے اس کی لڑائی نیشنل میں بھی، اور میٹ کی کشتی بہت اچھی طرح سے وہ لڑتا ہے، اور مٹی والی بھی۔ تو ابھی اس کی کشتی ہے آصف پہلوان موچی کے ساتھ اسی مہینے، اس کی تیاری کیسی جاری ہے، اور نیکسٹ آپ کا کیا پلان ہے، اس کو کہاں پہ لے کے جانا چاہتے ہیں؟ امریکہ میں ہماری فری سٹائل کی بات ہوئی ہے، انشاءاللہ میں اس کو ساتھ لے کے جاؤں گا، اور میں نے جاب بھی اسی کے لیے چھوڑ دی ہے۔ ابھی میری 9 سال سروس تھی، 19 گریڈ مل چکا تھا، 2-4 سالوں میں 20 بھی ملنے والا تھا، میں نے اس کے لیے، اس کی پہلوانی کے لیے چھوڑ دی، اس کو میں ساتھ لے کے جاؤں گا۔ میرے رابطے ہیں امریکہ سے، ہمیں انہوں نے کہا ہے کہ جب آپ آئیں ہم آپ کو انویٹیشن دیتے ہیں، اور پاکستان میں انشاءاللہ ہر ایک کیٹیگری کے پہلوان سے لڑیں گے، اور انشاءاللہ دنگل دکھائیں گے شوقینوں کو۔ اور تیاری کیسی جاری ہے ان کی؟ بہترین ہے الحمدللہ، باقی جسے دے، آصف بھی اچھا پہلوان ہے، محنت بھی کر رہے ہے، خوب محنت کر رہے ہیں، اس کا استاد نادر اور مٹر بہت اچھی محنت کرا رہے ہیں، ہم بھی کر رہے ہیں، لڑیں گے انشاءاللہ، امید ہے ہم جیتیں گے، اگر نہیں جیتیں گے تو انشاءاللہ ان کو مزہ آئے گا اس کشتی کا۔ ہاں بہت مزہ آئے گا انشاءاللہ۔ انشاءاللہ۔ جی جی۔ اچھا، ابھی آپ کے اندازے کے مطابق پاکستان میں کون سا پہلوان اچھا جا رہا ہے؟ پاکستان میں جی ایک کیٹیگری کے پہلوانوں کا میں ذکر کرتا ہوں، اگر کسی ایک کو اچھا کہتا ہوں نا، شوقینوں کا دل وہ ہوگا، ہر کسی کے اپنے فین فالوئنگ ہے۔ جانی ہے، انعام بٹ ہے ٹاپ میں جو جا رہے ہیں، فضل ہے وہ آج کل نہیں لڑ رہا، وہ بھی اچھا تھا، ڈیر اسماعیل خان سے خوب لڑتا تھا، اور انسان بھی اچھا ہے وہ۔ حامد خان ہے وہ چھوڑ گئے، مجھے چھوڑنی نہیں چاہیے تھی اسے، ابھی مطلب اچھا ہے وہ تو اب نہیں کھیل رہا پچھلے اس سے 1 سال سے۔ پھر جویا بھی نہیں کھیل رہا 1.5-2 سال سے، ابھی ہم نے بھی بیانے کی بات کی ہے مذہب سے، اس نے نہیں لڑا، باسط تھوڑا سا پیچھے چلا گیا ہے، لیکن اس میں ٹاپ میں مٹر اور یہ کھڑے ہیں، مٹر، آصف اور یہ نادر ڈا، یہ ٹاپ پہ کھڑے ہیں، اور ان کے ساتھ اب ساول بہت اچھا آ گیا ہے، ایک نیا اس میں اضافہ ہوا ہے، تو اس طرح اویس آ گیا، اب انٹری ہوئی ہے، اس کے چچا نے، باپ نے بڑی محنت کی تھی، اور اس کا صلہ
ان کو مل رہا ہے کہ زاہد بھی اچھا پہلوان تھا، وہ اس کا یہ بھی اچھا ہے. اس طرح کوئی ایک آدھ نام مس بھی ہو گیا مجھ سے. مصعب بھی اب پہلی کیٹیگری میں ہے، الحمدللہ اچھا لڑ رہا ہے. تو اس میں یہ پہلی کیٹیگری کے پہلوان ہیں جو شاید کوئی جو ٹاپ پہ جا رہے ہیں. اچھا، آپ کو ہمارا کام کیسا لگتا ہے جو ہم کر رہے ہیں اپنے پرسنل بیس پہ؟ بہت بہت اچھا ہے، بہت بڑھیا ہے. یہی تو ہے کہ یہ سپورٹ جو ہو رہی ہے اس میں، اگر یہ سپورٹ نہ ہو تو اب اگر میں پہلوانی کر رہا ہوں یا بیٹے کو کرا رہا ہوں، کیوں کرا رہا ہوں؟ یہ محبت کی وجہ سے، کہ یہ جو لوگ محبت کرتے ہیں اس کا کوئی بدل ہی نہیں ہے. اچھا، ابھی کوئی اگر بندہ آپ کو اپریسیشن کے لیے یا ایسے ہی سپورٹ کرنا چاہے تو آپ سے کیسے رابطہ کر سکتا ہے؟ ان کو آپ کیا پیغام دینا چاہیں؟ اس میں دیکھیں مختلف لوگ مجھے کہہ رہے تھے کہ گورنمنٹ آپ کو سپورٹ نہیں کری تو ہم کرتے ہیں یا گفٹ دیتے ہیں، تو تحفہ تو قبول کرنا سنت ہے. اگر کوئی گفٹ یا پرائز کے طور پر کچھ مجھے گفٹ کرنا چاہتا ہے تو میں اپنے میزان بینک کا ان کو چیک بک کا پیج دے دوں گا، تو وہ اس کو بھیج سکتے ہیں، میں قبول کروں گا، اس میں کوئی حرج نہیں ہے. تو ہم نے امداد بامی کی طرح ایک دوسرے کو محبت اور عزت دینی ہے، سپورٹ دینی ہے. اللہ گورنمنٹ کو بھی سوچنے کی توفیق دے. جی، تو یہ تھا پہلوان صاحب کا انٹرویو، اور کیسا لگا آپ کو کامنٹس میں ضرور بتائیے گا اور ویڈیو کو لائک کیجیے گا. اور ماشاءاللہ سے انہوں نے پاکستان کا پرچم بلند کیا ہے اور پاکستان کا نام روشن کیا ہے پوری دنیا میں. تو ہم بھی اپیل کرتے ہیں گورنمنٹ کو اور شائقین حضرات کو کہ جتنا بھی ہو سکے ان کو سپورٹ کی جائے اور ان کو اپریسیشن دی جائے، اور تاکہ یہ نیکسٹ ایئر جا کے گولڈ میڈل جیتیں اور پاکستان کا نام مزید بلند کریں. Srebrna medal z George Porter, Sjedinjenih Američkih Država.